ظفر حسن صاحب سے درخواست کروں گا تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں. محمد والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. محمد والے محمد صلوات. فاضل حسین صاحب سلام اور مرثیہ پیش کریں گے. جناب شواج حسین. اور محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. میں ایک مرثیہ پیش کر رہا ہوں قبلہ کی اجازت سے، جو آج کے دنوں سے تو اتنا ربط نہیں ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے غم ہیں. جملہ رویا کیا جو پیاس سے اصغر تمام مراد. رویا کیا جو پیاس سے اصغر تمام مراد. تھا خیمہ حسین میں محشر تمام رات. رویا کیا جو پیاس سے اصغر تمام پیاسوں کے اشتیاق میں مانند چشم تر دور چھلکا کیا بہشت میں کوثر تمام
مشہور و معروف مرثیہ قید خانے میں تلاطم ہے، قبلہ کی اجازت سے پیش کر رہے ہیں۔ فاتحہ۔ سید محمد قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، روح قالب میں جو زندان سے گھبراتی ہے، حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے، حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے، آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، در زنداں پہ ہوا اتنے میں بول درباں کی بڑھے دولت و عمرو، قیدیو اٹھو دعا کر کے کرو استقبال، زن حکیم کا ہے زندہ میں نزول جلال، زن حکیم کا ہے زندہ میں نزول جلال، تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر دیں گی، رحم دل ہیں ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی، رحم دل ہیں ابھی زندہ سے رہا کر دیں گے، لونڈیاں تھیں زن حاکم کے جلو میں، دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں، لاغر و خستہ تن و فاقہ کا شوتش ندہا، منہ پہ سلی کے نشاں پشت پہ دروں کے نشاں، منہ پہ سلی کے نشاں پشت پہ دروں کے نشاں، ساق پا فاقوں سے زنجیر میں تراتی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے، ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے پدری
کہنے لگے در بدری بول لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری بول لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے نشان پشت پہ دکھلانے لگے تازیانوں کے نشان پشت پہ دکھلانے لگے شان زینب پہ نظر کر کے کہا یا سے فاطمہ زندان میں آئی یوں کر دیکھا بانوں کو تو کہنے لگی ہو کر ہائے ایران کی شہزادی ہوئی ننگے سر ہائے ایران کی شہزادی ہوئی ننگے خالق قیوم نظر آتی ہے کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے ظلم گزرے ہیں جو آگے وہ ہیں کہ کربلا میں کوئی گھر تازہ ہوا ہے برباد کربلا میں کوئی گھر تازہ ہوا ہے برباد لائی ہے ماں وہ اشاسا سپاہی ابن زیاد یا الہی رہے سرکار حسینی اسباب جو دکھلایا تھا ایک پھٹے جامے پہ حاکم کو بھی غش آیا تھا ایک پھٹے جامے پہ حاکم کو بھی غش آیا تھا ایک انگوٹھی اسی اسباب میں نکلی تھا اس کا نگی خون سے مالے کے میں نے جھک جھکے جو اس کے نگینے پہ دیکھتی کیا ہوں کہ مرقوم ہے ماشاء اللہ دیکھتی کیا ہوں کہ مرقوم ہے ماشاء سونگتی ہوں جان نکل جاتی ہے جب سے سونگتی ہوں جان نکل جاتی ہے صاف خوشبو حسین ابن علی آتی ہے صاف خوشبو حسین ابن علی آتی ہے خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے صلوات محمد وعلی محمد. خواتین و حضرات، یہ مجلس اعزا ایک مومنہ سسٹر نور کارا کی سال ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور ان تمام مرحومین کے لیے
جو باغ مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہیں ہدیہ کرے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا مرزا محمد جواد سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے، اور آپ سے درخواست کروں گا آگے تشریف لائیں۔ مومن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نور بانو بنت خلیل کارا کی روح کو ارسال کرنا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتوكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا صلوات اللہ نے گرامی الوداعی مجالس کا یہ سلسلہ ہے، اور آج اس مجلس کا عنوان مجلس ترحیم سے ہے۔ عنوان سخن جیسا کہ آپ مستحضر ہیں وہ ہے اجر رسالت، اور یہ جو مجلسیں برپا کرتے ہیں، جو معلوم کرتے ہیں، جو اکٹھا ہوتے ہیں، اس کا کانسیپٹ ہی اجر رسالت پر ہے، اس کی بنیاد ہی اجر رسالت ہے۔ کیونکہ جب اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے تم سے ہم اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے سوائے قربا کی محبت کے، تو ظاہر ہے جب محبت کا دعویٰ ہو تو اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو جو جتنی زیادہ مجالس برپا کرے، ذکر حسین کو برپا کرے اور اس میں شامل ہو، تو ظاہر ہے وہ اتنا اپنے محبت کا ثبوت دے رہا ہے۔ تو لہٰذا میں عام طور سے کہتا ہوں کہ مجالس میں ایک اصول ہونا چاہیے کہ مجلس میں برائے مجلس انسان آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذریعہ ہے اپنی محبت کے اظہار کا۔ کون پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے،
اس سے غرض انسان کو نہیں ہونا چاہیے، غرض مجلس سے ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض کمیونٹیز میں یہ بات نظر آتی ہے کہ اول محرم میں بھی وہی اجتماع ہوتا ہے، دوم میں بھی وہی ہوتا ہے، اور ابتدا اور انتہا ان کے ہیں ایک طرح کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجلس برائے مجلس آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل عزیزان گرامی، آغاز سخن یوں ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ معاوضہ چاہتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ اجر چاہتا ہے۔ ہم ظاہر سی بات ہے بچپن سے پڑھتے ہیں، دنیاوی میں مثال دے دوں، کالج چلے جاتے ہیں، کالج کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ جو پڑھا رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، اس میں بھی وہ پے کرتا ہے، معاوضہ دیتا ہے۔ جب وہ پڑھ لکھ کر جاب پر جاتا ہے، صبح سے شام تک وہ کام کر رہا ہے، تو اپنے سکلز کے مقابلے میں وہ اجر لیتا ہے، معاوضہ ہے۔ اور یہ ایک طبیعت بشر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے معاملہ کرنا ہے تو آؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ بھی تجارت کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ ان اللہ اشترى، اللہ خریدتا ہے، من المؤمنین، مومنین سے، انفسهم، ان کے نفوس کو، واموالهم، اور ان کے مال کو۔ جب وہ خریدتا ہے، مومن بیچتا ہے، اللہ خریدتا ہے، اور معاوضہ کیا ہے؟ بأن لهم الجنہ، بدلے میں جنت دیتا ہے۔ وعدن علیہ، اور یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا، حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ جو بزنس ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو معاوضہ ہے، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو برحق ہے، اور اللہ نے اس معاملے کو توریت، زبور، انجیل اور قرآن ساری کتابوں میں لکھا۔ تو عزیزان گرامی، معاملہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ انسان اپنے مال کو بیچے، جان کو بیچے۔ لیکن عزیزان گرامی، کچھ افراد تاریخ میں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جو اللہ سے معاملہ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی جان کو بھی صرف کرتے ہیں، اپنے مال کو بھی صرف کرتے ہیں۔ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کے فرمایا الہی کہ مولا فرماتے اے میرے پروردگار، ما عبدتک خوفا من نارک، میں نے تیری عبادت جہنم کے ڈر سے نہیں کی ہے، ولا طمعا فی جنتک، اور جنت کی طمع اور لالچ میں نے تیری عبادت نہیں کی، ولکن وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے تجھے عبادت کے لائق سمجھا، اس لیے تیری عبادت کرتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دینی معاملے میں تجارت کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا کرو، بیچو اپنے مال کو اور اپنے نفس کو۔ تو اگر انسان ثواب کے لیے کام کر رہا ہے یا جہنم سے بچنے کے لیے وہ عبادت کر رہا ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول ہے لیکن وہ معیاری عبادت نہیں کہلاتی ہے۔ اور علی ابن ابی طالب وہ معیاری عبادت کرتے ہیں کہ پروردگارا، تجھے میں نے شایان شان پایا کہ میں تیرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں، نہ مجھے جنت چاہیے ہے نہ جہنم سے کسی قسم کا خوف۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل اور عزیزان گرامی، اس قسم کا طریقہ کار ہم بھی کبھی کبھی کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بہت مخلص دوست ہو، ٹھیک ہے، آپ اسکلڈ ورکر ہیں، آپ نے کوئی مثلا ڈاکٹر ہے، میں ڈاکٹر کی مثال دے دوں، آپ نے کسی دوست کی مدد کی جو آپ کا بہت قریب ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ گئے، جانے کے بعد آپ نے دوست کے عزیز کو دیکھا، ٹریٹمنٹ بھی دیا، دوائی بھی دے دی، اور پھر دوست کہتا ہے بتائیے آپ کی فیس کیا ہے؟ تو آپ پلٹ کر کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ سے کیا معاوضہ لینا؟ کیوں؟ اس لیے کہ دوستانہ ہے، محبت ہے، تو جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر معاوضہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو اہل بیت اطہار کو اللہ سے ایسی محبت ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں وہ سجدہ ریز ہے، نہ کہ معاوضے کے بدلے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، معاوضہ تو ہوتا ہے، انسان کے مزاج میں ہے معاوضہ لینا۔ تو اسی کے پیش نظر کچھ اثرات رسول اللہ کے پاس آئے، 23 سال رسول اللہ نے خدمت انجام دی۔ تو آنے کے بعد کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں
نکالا ظلمات سے نور کی طرف لے گئے، جاہلیت میں مبتلا تھے آپ علم کی طرف لے کر گئے، ہم ناداں تھے آپ نے ہمیں دانا بنایا، تو اب ہم وظیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ معاوضہ دیں، یہ ہمارا مال آپ کے پیش خدمت ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ چونکہ ظاہر ہے کوئی عمل اپنی طرف سے انجام نہیں دیتے، وما ينطق عن الهوى کا مصداق ہے، تو کہا کہ نہیں میں بھی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جانب سے کوئی حکم نہ آ جائے۔ رسول اللہ منتظر ہوئے، یہ لوگ معاوضہ دینا چاہتے ہیں، کس چیز کا؟ رسول اللہ کی 13 سالہ خدمات کا، رسول اللہ کی خدمات کا۔ تو بتانے گرامی معاوضہ ہو تو کیا ہو، یہ پیسہ کیا معاوضہ بن سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں بن سکتا ہے کہ رسول اللہ کی خدمات کہاں اور یہ مال کہاں، یہ تو دنیا پہ ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، یہ معاوضے کے طور پر کیا لیں گے اسے دنیا کو؟ تو کہا انتظار کرتے ہیں، تو کہا انتظار ہوا۔ ایک مرتبہ جبرائیل وحی لے کر آئے اور کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہے، کچھ نہیں چاہیے، لہجے کو سمجھیے گا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، ہم تم سے سوال ہی نہیں کرتے اجر کا، کیونکہ ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن اگر تم دینا چاہتے ہو، اصرار کر کے دینا چاہتے ہو، الا المودۃ فی القربى، تو ہم تم سے مودت قربا کو چاہتے ہیں۔ تو رمضان گرامی لوگوں نے پوچھا قربا کون ہے کہ جن کی ہمیں محبت کرنی ہے؟ یہ اب میں تفسیر پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، شان نزول۔ تو رسول اللہ نے فرمایا قربا میرے بعد علی، فاطمہ اور حسن اور حسین ہیں کہ جن سے محبت کرنی ہے، اور ان کی آل سے تا امام مہدی علیہ السلام، ان سب سے تمہیں مودت کرنی ہے، ان سب سے تمہیں محبت کرنی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ نے 5 کا نام کیوں لیا، 4 کا نام کیوں لیا؟ چونکہ اس آیت کے مصداق رسول اللہ کے زمانے میں یہی افراد تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کون تھے؟ رسول اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ تو اب امام سجاد اس آیت میں کیسے داخل ہوئے، امام باقر اس آیت میں کیسے داخل ہوئے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے یہ مصداق ہیں، وگرنہ یہ آیت کا اطلاق امام مہدی تک ہے۔ تو لہٰذا اجر رسالت ہمیں ادا کرنا ہے تو آج کے زمانے میں امام مہدی سے محبت کرنا واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ اب جانے گرامی چونکہ جب بھی کوئی بات اہل بیت اطہار کے حوالے سے کی جاتی ہے تو لوگ شک کرنے لگتے ہیں، آج بھی شک ہوتا ہے، کسی بھی فضیلت کو بیان کیا جائے تو اس زمانے بھی ہوتا تھا۔ تو جیسے یہ آیت نازل ہوئی، جنہوں نے کہا کہ ہم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگ ان میں سے خوش ہوئے اور کچھ لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ کی من گڑھت بات ہے، یہ رسول اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اپنی فیملی کو پروموٹ کریں، آج کے زمانے میں آج کے الفاظ میں کہہ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے کہ اس نے مودت قربا کی جو بات ہے وہ اپنی جانب سے کہی ہے؟ تو جب رسول اللہ نے یہ آیت نازل ہوئی تو انہیں تک اس بات کو خبر کو پہنچایا کہ تمہارے شک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا جس کا تم نے اظہار بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ بات ثابت یہ ہو گئی کہ مودت قربا رسول کی جانب سے نہیں ہے، اس کا حکم اللہ کی جانب سے ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے شک کیا تھا، کچھ لوگوں نے توبہ کی تو اللہ نے دوسری آیت نازل کی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اگر تم شک بھی کر جاؤ لیکن استغفار کرو تو معاملہ مودت اہل بیت میں ان کے صدقے اللہ تمہیں بخش دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل تو حضور اجر رسالت میں کیا مانگا؟ مودت قربا۔ مودت کہتے ہیں محبت کو قربا کی، کہ جو حسن، علی، فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہیں ان سے مودت کرنا۔ لیکن حضرات گرامی یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اجر کی بات آئی ہے تو اجر 2 طرح کے مانگے ہیں۔ ایک اجر مودت قربا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ لیکن ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، توجہ چاہوں گا، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ آیت کو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا کہ اجر رسالت میں اللہ تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم اللہ کے راستے کو اختیار کر لو۔
الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. اب تو 2 آیتیں ہو گئی. تو اجر رسالت میں ہمیں سبیل کو اختیار کرنا ہے اور مودت قربا کو اختیار کرنا ہے. تو بتانے گرامی کیا ان 2 آیتوں میں کانٹرڈکشن ہے؟ 2 چیزیں ہیں. 2 چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. سبیل بھی وہی ہے، قربا بھی وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مثلا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہے، مثلا زید عمر سے کہے کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہے سوائے یہ کہ مثلا آپ مجھے ایک گاڑی دلا دیں. ٹھیک ہے، میں مثال دے رہا ہوں. 2 دوست ہیں، اس نے کہا بھئی آپ کچھ ہم سے مانگ لیں، تو کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہے سوائے یہ کہ آپ ہمیں گاڑی دلا دیجئے. دوست نے دوست سے کہا دوستانے میں، لیکن اس کے بعد پھر دوسرا جملہ وہ کہتا ہے آپ سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ ہمیں ایک بنگلہ بھی دلا دیجئے. تو اب جان گرامی 2 چیزیں ہو گئی نا. تو اب یہ جملہ فٹ نہیں ہوتا ہے کہ انسان پہلے یہ کہے کہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں مگر یہ دے دیجئے. 2 چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، ایک چیز ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا گرچہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل کی ہیں کہ جس میں مودت قربا ہے اور سبیل وہ چاہتا ہے، تو کنکلوژن یہ ہوگا کہ دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے. اور اسی لیے ہم نے روایت میں پڑھا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سبیل اللہ ہے، اللہ کی جانب راستہ ہے. اور رسول اللہ یہ فرما کر گئے تھے کہ دیکھو میرے بعد 72 راستے بنیں گے، 72 فرقے بنیں گے، ایک راستہ صحیح ہوگا. اور وہ راستہ کون ہے؟ کہ جو خود علی ابن ابی طالب ہے. جانے گرامی رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت الصراط المستقیم. علی ابن ابی طالب کون ہے؟ صراط مستقیم ہے. صراط کیا ہے؟ راستہ ہے. سبیل کیا ہے؟ راستہ ہے. اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں گمراہی نہیں ہے. کہ رسول اللہ نے فرمایا عمار سے کہ اے عمار میرے بعد اتنے فرقے ہوں گے کہ ہر شخص ایک راستے کی طرف چلا گیا. تو اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور علی کی سبیل اور راستہ دوسری طرف ہو تو دنیا کو چھوڑ دو، علی کے راستے پر لگ جاؤ، چونکہ وہی تمہیں رب تک پہنچائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو جانے گرامی سبیل اور مودت قربا دونوں کیا ہیں؟ ایک شے ہیں. لیکن جانے گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں چاہتے قربا کی محبت کی. تو اب یہ قربا کی جو محبت ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت چاہ رہا ہے، تو محبت کے لیے ضروری ہے کہ معرفت ہو. تو مقدمہ محبت معرفت ہے اور لازمہ محبت اطاعت ہے. یعنی اگر کسی سے آپ کو محبت ہونی ہے تو اس کی خصوصیات کا سمجھنا ضروری ہے. جتنا آپ فرد کو پہچانیں گے اتنی آپ اس سے محبت کریں گے. اگر کوئی شخص اجنبی ہو جائے تو اجنبی سے محبت نہیں ہوتی ہے. اس وقت تک کہ جب تک کہ 1 میٹنگ نہ ہو جائے، 2 میٹنگ نہ ہو جائے، 3 میٹنگ نہ ہو جائے، جب آپ صفات و کمالات سے، اس کے ہنر اور اشراف سے آپ باخبر نہیں ہوں گے، تب تک کہ آپ کو محبت ہو ہی نہیں سکتی. تو عزیزان گرامی اسی لیے معصوم نے یہ فرمایا اور اللہ نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ معرفت امام اس قدر ضروری ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو معرفت کے بغیر امام کی مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی محبت نہیں ہوگی، جب محبت نہیں ہوگی اطاعت نہیں ہوگی، جب اطاعت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جاہلیت کی موت ہے، ٹھکانہ جہنم قرار پائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد تو مقدمہ محبت کیا ہے؟ معرفت ہے. معرفت کا حاصل کرنا ضروری. معرفت کے بعد میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک بات معرفت اہل بیت علیہ السلام میں محبت سے پہلے یہ ہے کہ ان کو معصوم جانا جائے، ان کو معصوم مانا جائے، خطا سے دور مانا جائے.
کیوں عزیزان گرامی؟ جو معصوم ہے، جن کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ان سے انسان محبت کرے کہ جو گناہگار ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، اس آیے قرآن میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل محبت، بغیر کسی شرط اور قیود کے کوئی محبت ہے، تو وہ قربا کی محبت۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جو قربا ہیں ان کا معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ غیر معصوم کی اندھی محبت سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ بغیر چوں چلا کے کس کی محبت ہے؟ وہ کس کی محبت ہے؟ اہل بیت اطہار کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو عصمت کے درجے پر فائز ہیں، تو لہٰذا عصمت کے درجے پر فائز ہونے کی وجہ سے ان سے محبت ہوگی، اور یہ جو کروائیں گے وہ منظور پروردگار کہلائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد جانے گرامی، قربا میں یہ واضح سی بات ہے کہ قربا کا معصوم ہونا ضروری ہے، چونکہ اجر رسالت ہے۔ رسول کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، رسول اللہ کو اجرت دینا ہے، تو رسول کی اجرت وہ اشخاص قرار پائیں گے کہ جو منیت کی منزل میں ہے یا نفس رسول کی منزل میں ہے۔ عزیزان گرامی، اجر مطابق ہوتا ہے معجور کے عمل کے، تو عزیزان گرامی رسول کے عمل کا متبادل کون ہے؟ سوائے اہل بیت اطہار کے کوئی نہیں ہے، تو انہی کی محبت کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ اور عزیزان گرامی، دوسرا لازمہ کیا ہے؟ یہ تو مقدمہ ہوا نا محبت میں، مقدمہ یہ ہے کہ معرفت ہو۔ لازمہ کیا ہے محبت کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں چاہتا ہے ہم محبت کریں اجر رسالت میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ محبت صرف لفظی محبت مراد نہیں ہے، محبت سے اللہ اطاعت کروانا چاہ رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں اسی لیے علم کلام میں کہا جاتا ہے ائمہ طاہرین کے حوالے سے، رسول اللہ کے حوالے سے، کہ وہ شخص کے جو واجب المحبت ہے، واجب المحبہ ہے، جس کی محبت واجب ہے، وہ واجب الاطاعہ ہوگا، یعنی اس کی اطاعت بھی واجب ہو جائے گی۔ عام مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، جب ایک بچہ باپ بچے سے بات کر رہا ہے تو بیٹا باپ سے پوچھتا ہے ڈیڈ ڈو یو لو می، اے بابا آپ کیا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو باپ اگر پلٹ کر کہے گا ہاں بیٹا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو وہ کہتا ہے ثبوت دے۔ تو کہا ثبوت کیا ہے؟ تو کہا یہ آپ ہمارے لیے خرید دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر جائیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے نے جیسے ہی ڈیمانڈ کی، باپ کو بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے اس معاملے میں۔ تو لہٰذا جہاں پر اطاعت ہے وہیں پر سمجھ میں آتا ہے کہ محبت ہے۔ تو جو واجب المحبہ ہے، جس کی محبت واجب ہے، اس کی اطاعت بھی فطرتاً واجب ہے، اور جس کی اطاعت واجب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی محبت کو واجب قرار دے رہا ہے، جس کی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے، وہ ضروری ہے کہ منصب امامت پر بھی فائز ہو۔ تو لہٰذا یہ مودت قربا والی آیت محبت کو ہی نہیں بلکہ اطاعت اور امامت علی بن ابی طالب کو بھی منواتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں واجب المحبہ بنایا ہے، لہٰذا محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اگر زوجہ شوہر سے، شوہر زوجہ سے، بیٹا باپ سے، باپ اولاد سے کہیں محبت ہے، تو محبت میں کیا ہے؟ اطاعت چاہتا ہے، وہ جو بات کہی گئی ہے وہ مانی جائے۔ تو لہٰذا واجب الاطاعہ یہ قرار پائے، جب یہ واجب الاطاعہ قرار پائے تو کیا ہوئے؟ امام ہوئے، مرتبہ امامت پر فائز ہیں۔ تو لہذا علماء نے کہا کہ یہ مودت قربہ والی جو آیت ہے وہ کم اسے نہ لیجئے، اس سے ولایت علی اور امامت علی اور آل علی ثابت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جو واجب المحبہ ہے وہ واجب الاطاعہ ہے، یہ قرآن مجید سے یہ مفروضہ ہے۔ میں اپنی ذاتی طور پر عرض نہیں کر رہا ہوں، جہاں پر محبت ہے وہاں پر اطاعت واجب ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو کسوٹی کیا ہے سمجھنے کی کہ اللہ سے محبت ہے؟ بھائی سب کے سب کہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو رسول اللہ کے دور میں بھی لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو ثابت کرو. یہ زبانی دعویٰ کام نہیں آئے گا. تو کہا کیسے ثابت کریں؟ فَاتَّبِعُونِی، رسول اللہ کی پیروی اور اطاعت کرو. یعنی اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو کس کی اطاعت واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور کیسی اطاعت واجب ہے؟ ایسی اطاعت کہ جو کچھ رسول اللہ نے کہہ دیا ہے اسے مان لیجئے گا. اگر نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص 80% رسول اللہ کو مانے تو ظاہر سی بات ہے اس نے 80% اللہ سے محبت کی ہے. اگر کوئی شخص رسول اللہ کے 100% اقوال مانے تو یہ پیمانہ اور کسوٹی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 100% پسند کرتا ہے. تو لہٰذا اگر رسول اللہ کہہ دیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بردان گرامی، جب اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا اظہار ہونا ہے تو رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے اور 100% اتباع کرنی ہے. اور ولایہ علی میں بھی اتباع رسول ہونی ہے. لیکن یہ کہیں کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں خلیفہ، آپ کہیں نہیں بھی آپ سے ہم خلافت کو نہیں دیتے خود، تو ظاہر سی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت میں ٹکراؤ ہے. تو اب اگر جانے گرامی کسی شخص نے 100% اتباع کی تو اس کا اجر کیا ہے؟ اس محبت میں ویلیو ہے، معرفت ہے، اطاعت ہے، محبت ہے. تو جب ایسی محبت ہو جائے کہ جو مقدمے، جس میں مقدمہ محبت اور لازمہ محبت دونوں ہے، یعنی معرفت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے، تو اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص کو اتنی عظمت عطا کرتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. تو جانب یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جملہ کیوں کہا گیا کہ حب آل محمد میں جو مر جائے وہ شہید مرتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ محبت ہے کہ جس کے مقدمے میں معرفت ہو جاتی ہے اور جس کے لازمے میں اطاعت ہو جاتی ہے. جب تو جو ان دونوں ایلیمنٹ کے ساتھ محبت جس کی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے شہید ہے. اور اس بات کو ہم نے نقل نہیں کیا، مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ وہ روایت ہے جو رسول اللہ سے ہے کہ جسے قبروں پر لکھا جاتا ہے. عام طور سے ہمارے یہاں ہندوستان حیدرآباد میں یہ روش ہے، لیکن یہ روایت اہل سنت کے طرق سے بھی آئی ہے. زمخشری نے اس کو لکھا ہے، فخر رازی نے اسے لکھا ہے کہ حضور نے یہ ایک جملہ نہیں فرمایا، کہا محبت اہل بیت کو سمجھیے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. پھر روایت آگے بڑھتی ہے، حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، یعنی وہ توبہ کنا اس دنیا سے جاتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، مغفور ہوتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو شخص محمد و آل محمد کی محبت پر مرتا ہے تو وہ مؤمن مرتا ہے، ایسا مومن کہ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے. صلی من مات علی حب آل محمد مات، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو حب آل محمد پر مر جائے بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. اللہ اکبر. یعنی اسے جنت کی بشارت کون دیتے ہیں؟ ملک الموت دیتے ہیں. اور پھر عزیزان گرامی منکر و نکیر کا کام کیا ہے؟ وہ سوال پوچھنے کا کام ہے. منکر و نکیر قبر میں آتے ہیں تو عزیزان گرامی اللہ ان کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جاؤ جا کر اس مومن کو کہ جس کے پاس ولایہ اہل بیت ہے اسے جنت کی بشارت قبر میں دے دو. من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پر مر گیا
فتح لہو بابان فی قبرہ من الجنہ، روایت یہ کہتی ہے کہ جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اس کے لیے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی اس میں جو روایت جو بڑی عظیم نظر آئی ہے کہ جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ۔ اب ظاہر سی بات ہے مزار ہمارے لیے کون سی جگہ ہے؟ قبر ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے نا، لیکن یہ محمد آل محمد کی محبت اس قدر عظیم ہے کہ شیعہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر عام قبر نہیں ہوتی ہے، مزار بن جاتی ہے، اور اس کے زیارت کرنے والے ملائکۃ رحمہ ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل عزیزان گرامی، یہ روایت وہ ہے کہ جو حضور سے آئی ہیں، اور کہا کہ جو مات علی بغض آل محمد، جو شخص بغض آل محمد میں مر جائے ماتا کافر ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ جو بغض آل محمد میں مر جائے تو روایت یہ کہتی ہے کہ قیامت میں اسے اٹھایا جائے گا، کہ اس عالم میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اور عزیزان گرامی اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم قرار دے گا۔ تو یہ بغض آل محمد کے حوالے سے بھی روایات کو جو ہے نقل کیا گیا۔ عزیزان گرامی محبت کا مقدمہ معرفت ہے اور لازمہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اور عزیزان گرامی اور جو شخص محبت نہ کرے اہل بیت اطہار سے، چونکہ محبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم آج کل کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اہل سنت بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ پیور محبت نہیں کہلاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لازم محبت اطاعت ہے۔ اگر حقیقی محبت ہے تو علی ابن ابی طالب کو پہلا خلیفہ ماننا ہی ہے۔ کیونکہ یہ محبت جب واجب ہے تو اطاعت بھی واجب ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم امام نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دعوے دار ہم میں سے چاہنے والے میں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کہے کہ بھائی میں مانتا ہوں اہل بیت اطہار کو، لیکن نہ میں نماز پڑھوں گا، نہ روزہ رکھوں گا، نہ حج پر جاؤں گا، نہ زکوٰۃ دوں گا، تو عزیزان گرامی یہ پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں بھی کوئی معاملہ گڑبڑا جا رہا ہے۔ اسی لیے ایک شخص آیا اور چھٹے امام سے اس نے پوچھا کہ مولا آپ کے چاہنے والے ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے گناہ کرتے ہیں، تو اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ جبکہ آج آپ کے مخالفین جو ہیں، جو آپ کے امام ہی نہیں مانتے، وہ ہیں کہ جو عبادت پر عبادت کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے چاہنے والوں کو دیکھا کہ ہم نے جھول پایا جاتا ہے عمل میں، ان کے یہاں ظاہر سی بات ہے اعتقاد میں جھول ہے۔ تو ایک مرتبہ معصوم نے پلٹ کر کہا بات یہی ہے کہ شیطان نے انہیں بہکایا ہے اعتقاد میں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے تمام اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ اعتقادات کے اوپر ہے۔ جب اعتقاد صحیح نہیں ہوگا تو عمل صحیح نہیں ہوگا۔ تب ظاہر سی بات ہے شیطان نے جب انہیں اعتقاد میں بہکا دیا ہے تو عمل میں جتنا کیے جائے وہ عمل باطل عمل ہے، چونکہ وہ نماز نہیں ہے کہ جو رسول اللہ نے پڑھی ہے، وہ روزہ نہیں ہے کہ جو رسول اللہ نے رکھا ہے۔ تو لہٰذا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتقاد میں بہکایا ہے، اور چونکہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے جو شیعہ ہیں وہ اعتقاد میں مضبوط ہیں، تو شیطان انہیں عمل میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ توبہ نہ کریں تو انہیں اس دنیا میں سزا دیتا ہے یا برزخ میں سزا دیتا ہے، لیکن اگر برزخ میں بھی ان کے اعمال کا معاملہ ختم نہیں ہوگا تو ہم ان کے شفیع قرار پائیں گے بروز جزا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، اللہ نے کہا قرآن میں وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کہ قیامت میں اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے کہ جو پیشانیوں سے لوگوں کو پہچان کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور وہ رجال کون ہیں؟ وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ کنہیں لے کر جائیں گے؟ وہ کہ جو شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اگر ظاہر ہے محبت نہ ہو، یعنی ایسی محبت کی جس میں اطاعت نہیں ہے، ہم نے نماز اور روزے کو علی ابن ابی طالب سے نہیں لیا، تو اللہ عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم الشان روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ خلق الانبیاء من شجر شتیٰ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف درختوں سے بنایا، یعنی ان کا سلسلہ نسب مختلف ہے۔ وَخَلَقَنِي وَعَلِي مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، مجھے اور علی ابن ابی طالب کو ایک درخت سے پیدا کیا ہے، یعنی شجرہ طیبہ وہی ایک ہی نور کے دو پیکر ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنَا أَصْلُهَا، میں اس درخت کی اصل ہوں، وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا، علی اس کی شاخ ہیں، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثِمَارُهَا، اور اس کے میوے اور ثمر حسن اور حسین علیہ السلام ہیں، وَأَشْيَاؤُنَا أَوْرَاقُهَا، اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔ توجہ کا تعلیم ہے اذان گرامی، پتے کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا پتا گھنا ہوگا اتنا زینت ہے اس درخت کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے شاید ائمہ طاہرین نے فرمایا کہ کونوا لنا زینا، اے شیعو ہمارے لیے زینت کا سبب بنو۔ ایک صلوات پڑھیں میرے محمد آل وَأَشْيَاؤُنَا أَوْرَاقُهَا، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ کیا ہیں؟ درخت کے پتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا حضور نے وَلَوْ أَنَّ، یہ بہت اہم جملہ ہے، وَلَوْ أَنَّ عَابِدًا عَبَدَ اللَّهَ، اگر کوئی عابد اللہ کی عبادت کرے، الف عام، 1000 سال، ثم الف عام، پھر دوسرے 1000 سال، ثم الف عام، پھر تیسرے 1000 سال، یعنی کوئی اگر عابد 3000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، وَلَمَ يُدْرِكْ مَحَبَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، لیکن اس کے دل میں ہم اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو، أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي النَّارِ، تو اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، منہ کے بل اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ تو عزیزان گرامی، اگر عبادت کرنی ہے تو وہی عبادت قبول ہے کہ جو محبت اور اطاعت علی کے ساتھ ہو۔ علی کو مولا مانیے پھر عمل کرتے جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل اور عزیزان گرامی، یہ وہ محبت ہے کہ جو بہت اہم ہے۔ بعض وقت انسان کو کوئی چیز ایسی وراثت میں مل جائے تو اس کی قدر اور قیمت نہیں ہوتی، اس کی قدر اور قیمت کو جو ہے جاننا چاہیے۔ اسی لیے ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک تم سے قیامت میں نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ ثم لتسألن، عربی زبان میں جانتے ہیں لام یہاں پر تاکید کے لیے ہے اور نون مشددہ بھی جس میں تشدید ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی ہم ضرور پوچھیں گے تم سے نعمتوں کے بارے میں۔ تو چھٹے امام نے کہا کہ ہمارے جو مخالف ہیں، جو ابو حنیفہ کے ماننے والے تھے، وہ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ تو کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال کرے گا، کھجور کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو جان گرامی مولا مسکرائے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان استاد سے دور ہو جائے، حقیقی استاد سے، تو پھر یہی مشاکل ہوتے ہیں۔ تو کہا امام نے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کو میں دعوت دوں اور دعوت دینے کے بعد، مثلا مثال کے طور پر میں نے اگر دعوت دی ہے، آپ نے دعوت دی ہے، اور آپ الحمدللہ جب ہمارے یہاں دعوتیں دی جاتی ہیں تو بریانی رکھتے ہیں، مختلف کھانے ہوتے ہیں، 5-6 آئٹم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی ضروری ہے مہمان نوازی کی جائے اور کرنا بھی چاہیے۔ اطعام مومنین کو کھانا کھلانا ثواب ہے، جمع کر کے اطعام یہ کہا گیا ہے۔ تو ابا گرامی معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کھانے کے لیے بلائے اور اس کی مہمان نوازی کرے، اور مہمان نوازی کے کرنے کے بعد فوراً یہ کہے کہ میں نے آپ کو یہ کھلایا تھا، وہ کھلایا تھا، وہ کھلایا تھا، وہ کھلایا تھا، تو مہمان کیا کہے گا میزبان سے؟ وہی کھلایا تو کھلایا تھا، جتا کیوں رہے ہیں؟
یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے ہم نے کھلایا تھا لیکن جتا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے کھلایا تھا جتا کیوں رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ جب یہ بات ایک عام انسان کے لیے قبیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیوں کہ قبیح نہیں ہوگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے نا، کہ وہ انسان کی خدمت میں ہو. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے بارے میں، ظاہر سی بات ہے اسے پانی دینا اس پر واجب ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اس لیے اس کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ وہ پانی کا محتاج ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی نہ دے تو ظاہر سی بات ہے ظلم ہو جائے گا، کھانا ضرورت ہے. تو جان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرے گا. وہ نعمت جس کے بارے میں کہا گیا ہے ہم ضرور سوال کریں گے، وہ ہماری ولایت اور محبت ہے اہل بیت علیہ السلام. گرامی، اسی لیے حضور نے فرمایا اول ما یسأل بہ العبد یوم القیامہ، سب سے پہلا سوال قیامت میں جو کیا جائے گا بندے سے، حبنا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہے. تو گرامی، ظاہر ہے پرچہ اسی سے جو ہے ظاہر سی بات ہے لیا جائے گا کہ جس کے پاس محبت پائی جاتی ہو. وگرنہ اگر محبت پائی نہیں کی تو سارے کے سارے اعمال ظاہر سی بات ہے نیست و نابود ہے، پہلے سے ہی پتہ ہے. تو سوال بھی اسی سے ہوگا کہ جس کے پاس ولایت اور محبت اہل بیت علیہ السلام ہے، جو سوال کے کرائیٹیریے کو پورا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور جانے گرامی، اتنی اہم محبت ہے. ربط مسائب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ہمارے چھٹے امام اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا بڑی قسمہ پرسی کا عالم ہے، بڑی مشکل ہے. مالی حالات کو اس نے بیان کیے. بیان کرتے کرتے کہا کہ میں دست و پنجے نرم کر رہا ہوں فقر سے، میں فقیر ہوں. تو مولا نے کہا نہیں، تو فقیر نہیں ہے. اس نے یہ سوچا کہ شاید میں مطلب کو میرا پریزنٹیشن صحیح نہیں تھا. اس نے کہا مولا نہیں، یہ وجوہات ہیں، میں فقیر ہوں. تو میرے مولا نے کہا کہ نہیں، تو فقیر نہیں ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا مولا میں سمجھ نہیں پایا آپ کو. ظاہر سی بات ہے 2 مرتبہ میں نے وضاحت دے دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فقیر نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر مسئلہ یہیں پر ہے، میرے ساتھ ہے. تو میرے مولا نے کہا کہ اچھا بتلا، اگر میں تجھے 1 لاکھ دینار دوں اور کہوں تو یہ لے جا اور ہماری محبت چھوڑ دے تو کیا تو آمادہ ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا مولا نہیں. تو امام نے کہا 1 لاکھ اگر کم ہے تو 2 لاکھ کر دیتا ہوں. تو کہا مولا نہیں. امام نے قیمت کو بڑھانا شروع کیا اور کہا کہ اگر ارض و سما میں جتنے بھی گنج اور معدنیات ہیں سب کچھ تیرے حوالے کر دوں، لیکن شرط یہ ہو کہ تو ہماری محبت سے دستبردار ہو جا. تو کیا تو دستبردار ہو جائے گا؟ تو کہا کہ نہیں مولا، دنیا کو ٹھکرا دوں گا لیکن آپ کی محبت سے متمسک رہوں گا. تو کہا اتنی باقرا قدر چیز تیرے پاس ہونے کے باوجود تو فقیر اپنے آپ کو کہتا ہے. تو فقیر نہیں، تو امیر اور غنی ہے. فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس اہل بیت اطہار کی محبت نہ پائی جاتی. عزیزان گرامی، اسی لیے مولا کا قول ہے نا، مولا نے امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنی دعاؤں میں کہ پروردگارا جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا. تو یہ جملہ میں ائمہ طاہرین کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ اے ائمہ طاہرین، جن لوگوں نے آپ کو پا لیا انہوں نے سب کچھ پا لیا، اور جنہوں نے اہل بیت اطہار کو کھویا انہوں نے دنیا و آخرت میں سب کچھ کھو دیا. اور جان گرامی، یہ تاریخ ہے، اس میں ثبوت ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ رہا وہ نجات پایا. اسی لیے حضور نے فرمایا ان الحسین مصباح ہدا و سفینۃ نجات،
کہ حسین ہدایت کے چراغ بھی ہیں اور نجات کی کشتی بھی ہیں، ایسی کشتی کہ جو انسان کو جنت لے جا کر چھوڑتی ہے۔ اور اس بات کو حر نے بھی سمجھا، آخر وقت سمجھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حر لرزہ اندام تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے حر، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، تو شجاع کوفہ ہے؟ تو کہا کہ میں اس لیے لرز رہا ہوں چونکہ میں حق و باطل کے درمیان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ولا اور بغض اہل بیت میرے سامنے ہیں، میں بغض کا انتخاب نہیں کر سکتا، مجھے ولا سے متمسک ہونا ہے، اگر میں راہ حسین کو منتخب نہیں کروں گا تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عزیزان گرامی، وہ راہ راست پر آئے، اور یہ بات جانیے گا کہ بار بار امام حسین علیہ السلام کربلا میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ امام کا وظیفہ تھا کہ وہ ہدایت دیتے جائیں۔ لیکن عزیزان گرامی، حجت کو جب تمام کیا، لوگوں نے امام کی بات کو نہیں سنا، امام کی شہادت کے در پے ہوئے، اور واقع تاریخ کربلا کتابوں میں لکھا ہے، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک جملہ کہنے دیجئے کہ رسول اللہ نے صرف ایک چیز مانگی تھی، مودت قربہ، محبت کرتے تو ان کا کیا چلا جاتا۔ لیکن عزیزان گرامی، رسول اللہ نے کہا بس محبت کرو، تو اس کے مقابلے میں اہل بیت اطہار کے دشمنوں نے دشمنیاں کی اہل بیت اطہار سے۔ کیسے دشمنی عزیزو؟ کہ ان کے ساتھ تو دشمنی کی، لیکن ان کے خانوادے کے ساتھ بھی ظلم و ستم ہوتا رہا۔ عزیزان گرامی، دنیا کا دستور ہے کہ جہاں پر کوئی مر جاتا ہے تو وہ راس کے پاس جاتے ہیں مل کر، اور اسے تسلیت کہتے ہیں اور اسے پرسہ دیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزو، کربلا کا منظر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کربلا میں شہادتوں کے بعد کسی نے تسلی نہیں دی، آئے چادروں کو چھینا، بیویوں کے تماچے لگا۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب حسین مقتل کی طرف جا رہے تھے تو ایک مرتبہ سکینہ آئیں، اور آنے کے بعد راستے کو امام کے روکا، کہا بیٹی مقصد الہی وظیفہ طفلی وعدے طفلی کو پورا کرنا ہے۔ تو کہا بابا اتر آئیے گھوڑے سے، کیونکہ پتا ہے کہ آپ کے بعد تازیانوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے، ذرا سینے سے لگا لیجئے، اجرکم اللہ۔ عزیزو، سینے سے لگایا، کیا دیکھا کہ سکینہ گریہ کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، جب گریے کو بچی کے دیکھا تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ بیٹی گریہ کرنا تمہارا حق ہے، لیکن تھوڑا ٹھہر جاؤ، بابا اس دنیا سے چلا جائے، شہید ہونے کے بعد حسین پر رونا کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا رونا میرے جگر کو ابھی پاش پاش کیے جاتا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، جب حسین کی شہادت واقع ہوئی تو بچی کی محبت کو دیکھیے، جب ذوالجناح آیا ہے تو روایت یہی کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو بی بی آگے گئی ہیں وہ جناب سکینہ ہے، کہ ایک مرتبہ ذوالجناح کو روک کر کہا اے ذوالجناح، مجھے پتا ہے کہ بابا شہید کر دیے گئے، بس ایک جواب دے دو، یہ بتلا دو کہ جب حسین کے سر کو قلم کیا جا رہا تھا تو میرا بابا پیاسا تھا یا حسین کو پانی دیا گیا؟ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، جب اس بی بی کے اشیاء کو غارت کیا گیا، گوشوارے اتارے گئے، تماچے لگائے گئے، تو ایک مرتبہ شام غریبہ کا منظر پیش کر رہا ہوں کہ یہ بچی کبھی ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے، ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک معصوم 4 سالہ بچی ہے اور یہ غارت گر ہے، کس قدر خوف و دہشت کا منظر ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دامن سکینہ میں آگ لگ گئی ہے، میں تیزی سے بھاگ رہا ہوں، کہتا ہوں کہ بچی رک جا، سکینہ دوڑتے جا رہی ہیں اور آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے دامن سے آگ کو بجھایا، تو اب جب سکینہ نے دیکھا کہ اس شخص نے تماچا نہیں مارا تو کہا کہ اے شیخ، میں تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا بتلا نجف کا راستہ کہاں ہے؟ کہا بی بی کیوں نجف کا راستہ چاہیے؟ تو کہا میرے وہاں دادا حیدر کرار کا مزار ہے، میں دادا کے پاس جاؤں گی اور کہوں گی اے
مشکل کشائے جہاں، آپ کی پوتی پر یہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اے علی مدد کے لیے آئیے۔ عزیزان گرامی، یہ لٹا ہوا قافلہ منزل بمنزل آپ جانتے ہیں مصائب سنے ہیں، یہاں تک کہ شام پہنچا اور اس زندان میں پہنچا کہ جس میں چھت نہیں ہوتی تھی۔ عزیزان گرامی، جو زندان ہوتا ہے نا، اس کے بھی اصول اور قوانین پائے جاتے ہیں۔ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی مجرم کو زندان میں رکھا جائے تو اسے لئے فیسلٹیز دی جائیں، لیکن آئیے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا ظلم ہے کہ چھت نہیں ہے، دن کی دھوپ اور رات کی سردی۔ توجہ کا طالب عزیزان گرامی، بی بی گریہ کرتی تھی سکینہ، ایک مرتبہ رات میں اٹھی بابا بابا کہتے ہوئے۔ زینب نے کہا بیٹا گریہ کیوں کرتی ہو؟ تو کہا ابھی میں نے اطراف میں حسین بابا کو دیکھا۔ تو کہا نہیں بیٹا آپ نے خواب دیکھا ہے۔ تو عزیزو بیویوں نے رونا شروع کیا۔ یہ بات گریہ کی یزید تک پہنچی اور یزید نے کہا کہ سر حسین کو بھیج دیا جائے زندان شام میں۔ عزیزان گرامی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کسی چھوٹی بچی کا باپ مر جائے تو ہمارے یہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس بچی کو باپ کے لاشے سے دور رکھا جائے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچی باپ کو میت کی شکل میں دیکھے۔ عزیزو، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یزید نے تسلی کے لیے بھیجا، تسلی کے لیے نہیں سر حسین کو، اس لیے کہ سکینہ کو اذیت پہنچائی جائے۔ عزیزو، آیا تشت میں لے کر، اور آنے کے بعد بی بی نے پوچھا اس شخص سے کیا لے کر آیا ہے؟ تو کہا کہ خود آپ اس تشت کو لے لیجئے۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بڑھایا، تشت کو لیا، زانو پر رکھا۔ اب جو چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ بابا کا کٹا ہوا سر ہے۔ عزیزان گرامی، صاحبان اولاد ہیں، بچی کے تصورات کو، صدمے کو سمجھیے کہ ایک مرتبہ بچی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ کہا اے میرے بابا کس نے آپ کو شہید کر ڈالا؟ اے میرے بابا کس نے آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کر ڈالا؟ پھر اس کے بعد تیسرا جملہ کہا من ذا الذی ایتمنی علی صغر سنی، اے بابا کس نے مجھے بچپن میں یتیم بنا ڈالا؟ ارے یہ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بیٹیاں باپ کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ اے بابا میں سوؤں تو کس کے سینے پر سوؤں؟ ہائے بابا مسائب پڑھتی رہی۔ ایک مرتبہ آواز بند ہوئی، جناب زینب ام کلثوم نے سوچا کہ شاید بچی غش کھا گئی ہو، چونکہ پانی کی قلت ہے، بھوک ابھی بھی ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد جیسے ہی سکینہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو ایک مرتبہ متوجہ ہوئی اور کہا اے سید زرداد ذرا جلدی آگے بڑھو، معاملہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ سید سجاد آگے بڑھے، ایک مرتبہ ہاتھ رکھا تو ایک مرتبہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں سکینہ ہمارے درمیان نہ رہی، اپنے بابا سے ملحق ہو گئی۔ ایک مرتبہ غسل و کفن کا اہتمام ہوا۔ عزیزو، ایک جملہ ربط مصائب کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب غسل دیا جا رہا ہے تو جناب زینب بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، دیگر بیویاں بھی ہیں، لیکن غسالہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ اس نے غسل و کفن کے بعد ایک مرتبہ ایک جملہ پوچھا، کہا سوال ہے اے زینب اے ام کلثوم، یہ سوال کی جگہ نہیں ہے، لیکن میں نے بہت سارے غسل دیکھے ہیں، دیے ہیں، لیکن میں نے ایسی بچی کو اس سن میں اس حالت میں نہیں دیکھا۔ تو کہا کیا دیکھا؟ تو کہا میں نے دیکھا جا بجا جسم سکینہ پر نیل کے نشان ہے کہ کیا اس بچی کو کسی قسم کی بیماری تھی۔ عزیزو، یہاں پر زینب سے نہ رہا گیا، کہا اے غسالہ کیا پوچھتی ہے؟ یہ بچی جب مدینے سے چلی تھی تو صحت مند تھی، اس کا جرم بس یہ تھا کہ یہ حسین سے محبت کرتی، جب بھی بابا حسین کہتی شمر تازیانے مارتا، تماچے لگاتا، اتنے تازیانے لگے کہ جسم میں لالی نہیں بلکہ زخموں سے جسم کبود ہوا کرتا۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگار ذکر قلیل کو مجھ سے اور سامعین سے قبول فرما. باری اللہ اس ذکر کے صدقے تمام مرحومین کی بالخصوص مرحومہ کی جن کی ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، پروردگارہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات محمد و آل محمد کے ساتھ عطا فرما. پروردگارہ جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق واسع عطا فرما. پروردگارہ منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. جب مولا ظہور فرمائے تو اس قابل بنا کہ آپ کے اعوان و انصار میں شامل رہیں. ماتم حسین یا حسین. آ گیا بازار علی اکبرم، آ گیا بازار علی اکبرم، غش میں ہے بیمار علی اکبرم، اشک بہا لے یہ ماں صدقہ نکالے یہ ماں، اشک تم کو سجا لے یہ ماں دولہا بنا لے یہ ماں، تم کو سجا آؤ جو ایک بار علی اکبرم، آ گیا غش میں ہے بیمار علی اکبرم، ہچکیاں لے لے کے ماں سنتی ہے جب بھی اذان، ہچکیاں لے دل سے نکلتی ہے جان لگتی ہے دل پر سے نا، دل سے چلتی ہے تلوار علی اکبرم، آ گیا غش میں ہے بیمار علی اکبرم، وہ جو ہے ماں کی مثال زینب برگشتہ حال، وہ جو ہے ماں کی مثال زینب برگشتہ، جس نے رکھا ہے خیال پالا ہے 18 سال، جس نے رکھا ہے خیال پالا ہے 18 سال، زینب لاچار علی اکبرم، آ گیا غش میں ہے بیمار علی اکبرم، آ گیا اے میرے کڑیل جوان ماں کو بندھی ریس ماں، اے میرے کڑیل جوان ماں کو بندھی ریس ماں، چلنے کو ہے کارواں تم ہو نہ جانے کہاں، چلنے کو ہے کارواں تم ہو نہ جانے کہاں، رے مل تو لو ایک بار علی اکبرم، آ گیا غش میں ہے بیمار علی اکبرم، حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب، زینب نے کہا کون ہے پردیس میں
کے بھیا مجھے تنہا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، اتنا تھا خیال آپ کا پیدے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سے کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، صغیر ہے صغیر، صغیر ہے صغیر، صغیر ہے صغیر، صغیر ہے صغیر، صغیر کربلا، صغیر کربلا، اے کشتہ جفا، تیرا تو سنت بھی نہیں تھا جنگ کا، کسی سے دشمنی بھلا تیری ہے کیا، تیرا تو پھول سے بھی نرم ہے گلا، قضا کا تیر ہے وہ دست حرملا، خدا کے واسطے ابھی نہ رنگ جا، روبان کس طرح کرے گی حوصلہ، ادارا حوصلہ نما کا آزما، یہی تو وقت ہے شبیر پر گڑا، لہو صغیر کا ہے منہ پہ مل لیا، حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم۔